ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کی توثیق قرار دے دی۔ دنیا نے ایران کی برداشت اور امن پسند فطرت کا مشاہدہ کر لیا۔ ایرانی قوم اپنی استقامت اور آزادی کی قیمت چکا رہی ہے۔ غیر منصفانہ روش کا تسلسل ناقابل برداشت ہے، ایرانی صدر کا بیان۔ ایرانی اسپیکر کا بحری ناکہ بندی پر امریکہ کو دلچسپ جواب۔ نیو یارک سے ویسٹ کوسٹ اور لاس اینجلس تک 2 دیواریں 7,755 کلومیٹر کی بنیں گی۔ دونوں دیواریں ایران کی سرحدوں سے 1,000 کلومیٹر کم ہوں گی۔ گڈ لک پیٹ ہیگزت، اسپیکر کالیباف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ تہران میں مشتبہ ڈرونز اور چھوٹے ایئرکرافٹ کی آمد پر ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق وسطی، جنوبی اور مغربی شہر کے کچھ حصوں میں چھوٹے طیاروں اور جاسوس ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ عسکری ذرائع کے مطابق ایرانی دفاعی نظام کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کا ضرورت پڑنے پر دوبارہ جنگ کا آپشن کھلا ہونے کا اشارہ۔ ایران مذاکرات سے صرف چند لوگ آگاہ ہیں، صرف اتنا بتا سکتا ہوں ایران معاہدے کے لیے بیتاب ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو نہیں معلوم ایران حکومت کون کرتا ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران عوامی سطح پر کچھ اور کہتا ہے، پرائیویٹ بات چیت میں کوئی اور موقف اپناتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ ایران جنگ میں $25 ارب پھونک دیے گئے۔ امریکی عوام مہنگے تیل اور گیس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایران میں شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔ کیا جنگ میں شہریوں کی ہلاکت جنگی حکمت عملی ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹرز کی امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت پر چڑھائی۔ حکمرانوں پر انسائڈ ٹریڈنگ اور مارکیٹوں کے اتار چڑھاؤ میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ آبنائے ہرمز کے لیے نئے قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ نئے نظام پر عمل درآمد سے خطے کے تمام ممالک مستفید ہوں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مشتبہ خامنائی کا پیغام۔ جاہرے اور لالچی غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کی تہ قرار دے دی۔ ایران میں یوم خلیج فارس منایا جا رہا ہے۔ 400 سال پہلے آبنائے ہرمز سے پرتگالیوں کو نکالا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاج۔ فیفا کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے صدر جبریت رجب نے اسرائیلی نمائندے سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ فیفا کے صدر جبریت رجب کو ہاتھ ملانے پر قائل کرنے کی کوششیں بیکار گئیں۔ اسرائیل نے غزہ جانے والے امدادی فلاٹیلا کو روک کر واپس یونان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ امدادی کارکن غزہ کو صرف یوٹیوب پر دیکھیں۔ نیتن یاہو کی ڈھٹائی۔ ایتھنز میں فلاٹیلا روکنے کے خلاف اسرائیل مخالف احتجاج۔ گرفتار شدگان کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹6.51 فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت ₹399.86 مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹19.39 فی لیٹر بڑھا کر ₹399.58 کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹4.45 کمی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر شہری برہم۔ اعلان سے پہلے ہی کراچی کے کئی علاقوں میں پیٹرول پمپس بند ہو گئے۔ کھلے پمپس میں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے آج سے پمپس بند کیے جانے کی افواہیں مسترد کر دیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رکھنے کا اعلان۔ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلانے سے گریز کا مشورہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایہ 5% تک بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت ٹول ٹیکس اور ٹریفک چالان ختم کرنے کا اعلان کرے۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا مطالبہ۔ فورسز نے محمد اور شمالی وزیرستان میں خوارج کی دراندازی ناکام بنا دی۔ 13 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزیاں۔ جنوبی قصبے جبشیت اور طول کے علاقوں میں 2 گھروں پر حملے۔ قنا سمیت کئی مقامات پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید۔
اسرائیلی فوج کا مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جوابی حملہ بھی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوم امریکہ کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے برمودا روانہ ہو گئے۔ بادشاہ برطانوی راج سے آزادی کے بعد پہلی بار برمودا پہنچیں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آج آمنے سامنے ہوں گے۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو پشاور زلمی سے فائنل کھیلے گی۔